اعوذ باللہ من وعلیکم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت ان کذب وتولی سے پہلی آیات میں اللہ تعالی ابو جہل کی بدتمیزی کا ذکر کر رہے تھے، اور پیچھے آیا تھا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تم نے دیکھا الذی اس کو، ینہا جو منع کرتا ہے، عبدن بندے کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا صلی جبکہ وہ نماز پڑھے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خاصیتوں کا بیان تھا، دو اچھی باتوں کا بیان تھا۔ نمبر ایک، ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تو نے دیکھا، یہ بتلاؤ تم، اگر وہ ہدایت پر ہو یعنی نماز پڑھنے والا، او امر بالتقوی یا وہ تقوی کا حکم کرتا ہو۔ اب جس کو روکا جا رہا ہے اس کے اندر تو یہ اچھی اچھی صفات ہیں، اور جو روکنے والا ہے وہ خود ہی اس وجہ سے برا ہے کہ نماز سے منع کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ کے معنی کیا، رأیتا یہ تو آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، کیا تو نے دیکھا، تو رأیتا واحد مذکر حاضر یعنی ماضی انعمتا کی طرح ہے، کیا تو نے دیکھا، اور اس کا مراد ہوتی ہے بتلاؤ۔ بتلاؤ، ان کذبا، یہ کذبا پاسٹ ماضی ہے اور باب تفعیل سے ہے کیونکہ درمیان کلمہ مشدد ہے۔ ان کے معنی اگر، اور یہ وہی ان ہے جس کے بارے میں نے بیان کیا تھا کہ اگر یہ پاسٹ ماضی پر بھی آئے گا تب بھی اس کو پریزنٹ بنا دے گا۔ ارأیت ان کذبا، بتلاؤ اگر وہ جھٹلائے، تو اچھا کذبا کا ترجمہ ہے اس نے جھٹلایا، لیکن ان کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں اگر وہ جھٹلائے۔ وتولی، تولا کے معنی ہوتے ہیں منہ پھیرنا۔ منہ پھیرنے کا مطلب وہی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ کیا بتلاؤ اگر وہ جھٹلائے، یہ ہوا ضمیر یعنی ہوا پرناؤن ہے جو اس کا سبجیکٹ فاعل بن رہا ہے، اور یہ لوٹ رہی ہے الذی کی طرف کیونکہ روکنے والا یہی ہے۔ کیا تم نے دیکھا اس کو جس نے روکا، تو کذبہ کا سبجیکٹ اور کذبہ کا فاعل الذی ہے جس سے مراد ابو جہل ہے، اگر وہ جھٹلائے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کہ کیا جھٹلائے، مفعول بھی یعنی آبجیکٹ محذوف ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو جھٹلائے، یا یہ کہہ لیا جائے قرآن کو جھٹلائے، قرآن نکال لیجئے تو صحیح رہے گا۔ القرآن، اگر وہ جھٹلائے قرآن کو، وتولا اور منہ پھیرے، وتولا اور منہ پھیرے۔ اب دیکھو یہاں ہلکی سی آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ بات پوری نہیں ہو رہی، جب آپ دو تین مرتبہ ترجمہ کریں گے آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی۔ ارأیت ان کذب وتولی، بتلاؤ اگر وہ جھٹلائے اور منہ پھیرے، تو ایک دم دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ اور آنا چاہیے، کیونکہ ان کہتے ہیں شرط، ان کو کہتے ہیں شرطیہ، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دو سینٹنس دو جملوں پر آتا ہے، ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ آنا چاہیے تب جا کر اس کی بات پوری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، وہ خود بخود آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ ارأیتا، بتلاؤ، ان کذبا اگر وہ جھٹلاتا ہے قرآن کو، وتولا اور منہ پھیرتا ہے ایمان سے
یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا کس سے رخ پھیرتا ہے، تو ایمان سے رخ پھیرتا ہے، تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ روکے. یہ بات وہ ہے جو قرآن کریم میں چھپی ہوئی ہے، لیکن خود بخود آدمی سمجھ لیتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں کیا. ارأیت ان کذب وتولی، بتلاؤ اگر وہ جھٹلائے اور منہ پھیرے تو اس کے لیے یہ حق ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے کو منع کرے. تو یہ بات چھپی ہوئی ہے اور آدمی خود بخود یہ سمجھ جاتا ہے. الم یعلم، کیا لم یعلم وہ نہیں جانتا. آپ کو معلوم ہے لم کی وجہ سے آخر کے میم میں جزم آ گیا، اصل تو یعلم ہے، اور یعلم کے شروع میں یا آیا تو یہ پرزینٹ ہے یعنی مضارع ہے. کیا وہ نہیں جانتا، بلکہ کیا وہ، دیکھو یہاں پر آپ کو یہ بات ذہن میں آئے گی کہ لم یعلم تو لم کی وجہ سے پاسٹ ماضی ہو جانا چاہیے، تو ترجمہ یہ کرنا چاہیے الم یعلم، کیا اس نے نہیں جانا. تو یہ ترجمہ صحیح ہے، الم یعلم کیا اس نے نہیں جانا. بِأَنَّ اللَّهَ یرا، یہ با وہی صیغے کا ہے، یعنی جو ورب کے ساتھ فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو عرب والے جب علیمہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، علیمہ یعلمو، علیمہ پاسٹ ہے اور یعلمو پرزینٹ مضارع ہے، تب وہ اس آبجیکٹ پر با داخل کرتے ہیں، مفعول بھی پر با لاتے ہیں. اور اردو میں ہم کہتے ہیں میں اس بات کو، ہم لفظ کو بولتے ہیں، تو ہم کریں گے کیا نہیں جانتا انا اس بات کو. انا کا ترجمہ ہے کہ، کیا وہ نہیں جانتا اس بات کو ان اللہ کے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہاں پر یرا یہ وہی ہے جو رأیتا ہے، یہ رآ پاسٹ ہے ماضی ہے، اور یہاں پر شروع میں یا آ گئے، یہ وہی پرزینٹ ہو گئے، یرا ہو گیا. الم یعلم ان اللہ یرا، کیا وہ اس بات کو نہیں جانتا، کیا اس نے اس بات کو نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. میں نے بتلایا تھا کہ پرزینٹ یعنی مضارع کے 3 ترجمے ہوتے ہیں. نمبر 1 دیکھتا ہے، نمبر 2 دیکھے گا، اور نمبر 3 دیکھ رہا ہے. یہاں پر یہ تیسرا ترجمہ ہو رہا ہے کہ دیکھ رہا ہے. کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ یرا دیکھ رہا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ کس کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کو دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر آبجیکٹ مفعول بھی کو حذف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں. اور خصوصاً اس سے بات ہو رہی ہے، یعنی جو آدمی روکتا ہے تو خصوصی طور پر یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں. کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اس کو یہاں پر بڑھا سکتے ہیں، اور مثال کے طور پر اگر وہ قرآن کریم میں ہوتا تو اس طرح لکھا ہوا ہوتا، یراہو اس طرح لکھا ہوا ہوتا، لیکن کیونکہ یہاں پر نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس کو ایسے ہی لکھ دیتے ہیں یرا. کلا، کلا کے بارے میں ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ کلا پیچھے جو بات آتی ہے اس سے منع کرنے کے لیے آتا ہے اور ڈانٹنے کے لیے آتا ہے. کسی چیز کو کسی چیز سے ڈانٹتے ہوئے منع کرنا اور سختی سے منع کرنے کے لیے لفظ کلا استعمال ہوتا ہے عام طور پر. تو کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کا مطلب، بلکہ اس کا ترجمہ اگر یہ کر لیں ایسا نہ کیا جائے، مثال کے طور پر ایسا نہ کیا جائے، یا ہرگز نہیں. تو اصل آپ کلا کی حقیقت کو جان لیں کہ کلا کے معنی ہیں پیچھے جو بات آئی ہے اس پر رد کرنے کے لیے. تو کیونکہ پیچھے یہ بات ہے یہ نماز سے روکتا ہے، پیچھے یہ بات ہے کہ یہ قرآن کو جھٹلاتا ہے، پیچھے یہ بات ہے کہ ایمان سے منہ موڑتا ہے. کلا یعنی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہ کرنا چاہیے، یا ہرگز نہیں، اسی کو ہرگز نہیں کو کہتے ہیں. لئن لم ینتہی، یہ لام وہی ہے جس کو ہم تاکید کا کہتے ہیں، یعنی مضبوطی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. لئن
یہ ان وہی ہے جو ابھی اوپر آیا ہے، ان کے معنی اگر، تو یہاں بھی یہ ان اسی طریقے سے بس لکھنے میں قرآن کریم میں اس طرح لکھا گیا ہے لام کی ملانے کی وجہ سے. لیکن لم، اور لم یہ وہی ہے جو اوپر آ چکا ہے. ینتہی بھی ہرگز نہیں، یقیناً، لام کا ترجمہ کرتے ہیں ہم یقیناً، یقیناً اگر ینتہی باز نہ آیا. اصل میں ینتہی یہ پرزینٹ ہے، مضارع ہے. انتہا ینتہی کے معنی ہے باز نہ آنا، یعنی کسی چیز سے رک جانا. ینتہی کے معنی کسی چیز سے رک جانا. لیکن لفظ لم داخل ہوا تو ہم نے بتلایا تھا لم اگر آخر میں الف واو یا ہو تو اس کو ختم کر دیتے ہیں، ہوگا ینتہی. اگر وہ باز نہ آیا، یہاں پر لم تو پاسٹ ماضی کا ہے، کیونکہ یعنی وہ پریزنٹ کو ماضی کر دیتا ہے، پاسٹ کر دیتا ہے. اور لفظ ان آیا وہ پھر پاسٹ کو پھر پریزنٹ کر دے گا. تو اب یہاں ان کی چلے گی، یہ ان بڑے ہیں اس وجہ سے لم کی نہیں چلے گی، یہاں پر ان کی چلے گی. اور ترجمہ کریں گے اگر وہ باز نہ آیا، یعنی فیوچر میں، مستقبل میں اگر وہ باز نہ آیا. لنصفعا، یہاں اس کو بھی سمجھنا ہے، لکھ دیتا ہوں. جی لیکن باز نہ آئے وہ بھی مستقبل میں ہی ہوگا. اگر وہ باز نہ آئے یا وہ باز نہ آیا. لنصفعا، یہ لام وہی ہے جس کے معنی ہے تاکید کے، جو یہاں آ چکا ہے یقیناً کے معنی میں. اور نصفع یہ اصل لفظ ہے. اب آپ سمجھ جائیں کہ یہ وہی ہے جو کہ نعبد والا ہے. ایاک نعبد بالکل سیم ہے، آخر میں یہاں اصل میں پیشی ہے. نصفع نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. نصفع، نصفع کے معنی ہے سختی سے گھسیٹنا. نصفع کے معنی نہیں، یہ ایک لفظ رہ گیا میرے سے، جب بھی مجھے عجیب سے لگ رہا، میں بول رہا نصفع اور لکھا ہوا ہے یہ. اب آپ اس کو سمجھیے، یہ اصل ہے. دیکھو اس طریقے سے نصفع، نعبد نصفع، اس کے معنی سختی سے گھسیٹنا. اور لام یہ ہے تاکید کے لیے. اور آخر میں جو الف ہے یہ حقیقت میں نون ہے، اور اس نون کی وجہ سے عین کے پیش کا زبر آیا ہے. یہ قاعدہ ہے کہ جب آخر میں نون لگایا جاتا ہے وہ اس سے پہلے زبر آتا ہے. یہ نون بھی تاکید کے لیے ہے. اسی طریقے سے ہم ترجمہ کرتے ہیں ضرور بالضرور. ضرور بالضرور دو ترجمے کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو لام بھی تاکید کے لیے ہے، وہ بھی مضبوطی پیدا کر رہا ہے، اور آخر کا نون بھی مضبوطی پیدا کر رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کی ڈبل مضبوطی کے ترجمہ کریں گے ضرور بالضرور. بہت سے علماء یہ بھی کریں گے یقیناً، بے شک. تو یہ ترجمے بھی سب صحیح ہے، کوئی غلط نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا جو علماء ترجمہ کرتے ہیں وہ تو یقیناً صحیح ہوتے ہیں، ہم صرف سمجھانے کے لیے آپ کو اس طریقے سے بتلاتے ہیں. تو یقیناً یہ لام کا بھی ترجمہ ہے، اور آخر میں جو نون آ رہا ہے اس کا بھی ترجمہ ہے. لیکن بار بار آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی نون تو ہے ہی نہیں قرآن میں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نون پر جب زبر زیر نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں نون ساکن. اور نون ساکن اور تنوین، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. آپ کہیں دیکھو مثال کے طور پر الف نون زبر ان، کیسی آواز نکلی؟ الف نون زبر ان. اور اگر میں کہوں الف دو زبر ان، دونوں برابر ہیں. اس وجہ سے نون کی آواز اور الف پر تنوین اگر آ جائے، یا کسی بھی لفظ پر اگر تنوین آ جائے، ان دونوں کی آواز ایک نکلتی ہے. تو اس وجہ سے خاص طور پر یہاں پر قرآن کریم میں نون حقیقتاً ہے معنی کے حساب سے اور لفظوں کے حساب سے، لیکن اس کو لکھا گیا ہے الف کی شکل میں، اور عین کا پیش میں نے بتلا دیا وہ نون کی وجہ سے زبر بن گیا اور اس کو اس طریقے سے لکھا گیا. تو آپ سمجھ گئے اب کہ اصل لام الگ ہے، نصفع الگ ہے، اور آخر میں جو یہ ہے صرف الف پر دو زبر، یہ حقیقت میں نون ہے.
اور یہ نون تاکید یعنی مضبوطی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اور شروع کا لام بھی تاکید مضبوطی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہ دو تاکید کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ضرور بھی ضرور ہم گھسیٹیں گے. ہم ترجمہ گھسیٹیں گے ترجمہ کریں گے، کیونکہ گھسیٹنے کے اندر سختی تو آ گئی نا. اگر کوئی کسی چیز کو آرام سے لے کے جاؤ، اس کو ہی نہیں کہتا کہ گھسیٹ کر لے جا رہا ہے، تو ترجمہ کریں گے گھسیٹنا. ہم ضرور بھی ضرور گھسیٹیں گے. ہم یہ نون کا ترجمہ ہے ہم، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور گھسیٹیں گے. بن ناسیہ، ناسیہ کہتے ہیں، یہ تو با تو الگ ہے اور یہ با اسی سیلے کا ہے جو بار بار ہمارے سامنے آتا رہتا ہے. الناسیہ کہتے ہیں ماتھے کی طرف کے جو بال، سر کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ماتھے کی طرف، ان کو کہتے ہیں ناسیہ. تو ترجمہ کریں گے ہم سر کے بال پکڑ کر. یہ پکڑ کا جو ترجمہ آ رہا ہے وہ گویا کہ ہم با کا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جب کسی سے گھسیٹتے ہیں تو پکڑ کر کہتے ہیں، میں نے اس کو پکڑ کر گھسیٹا. اور یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں سر کے بال کے ذریعے. اس صورت میں با کا ترجمہ ذریعے ہو جائے گا. یہ بہت آسان سے ہو جائے گا، ہمیں کوئی زیادہ لفظ بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی عربی میں. ہم ضرور بھی ضرور گھسیٹیں گے ناسیہ سر کے بال پکڑ کر. الناسیہ کے معنی ہے پیشانی، لیکن پیشانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ماتھا، بلکہ پیشانی کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں. اسی وجہ سے بعض علماء نے، شاید شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا چوٹی. سر کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، سر کے بال کے ذریعے، با کا ترجمہ ذریعے کر لیجئے، سر کے بال کے ذریعے گھسیٹیں گے. ناسیہ یہ بالکل وہی لفظ ہے جو پہلے آ چکا، بس فرق اتنا ہے کہ پہلے پر الف لام تھا اور ناسیہ سے مراد یہاں عام، یہاں پر الف لام اس پر نہیں آیا. ناسیہ سر کے بال کاذبہ جو کہ جھوٹے ہیں. سر کے بال جو کہ جھوٹے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے یعنی کہ یہ آدمی پورا کا پورا جھوٹا ہے. یہ عرب کا طریقہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی کہتا ہے اس کے کان تو بہت جھوٹے ہیں، اس کی آنکھیں تو بہت جھوٹی ہیں. تو حقیقت میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کی آنکھ صرف جھوٹی ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے وہ پورا آدمی ہی جھوٹا ہے، لیکن خاص کسی وجہ سے اس کی طرف کہہ دیا جاتا ہے. کاذبہ جھوٹے ہیں، خاطئہ گنہگار ہیں. تو اب ہم یہاں سے ترجمہ کرتے ہیں، مشکل ہے یہ ترجمہ. لنصفعن، تو لام کو سمجھ لیجئے، وہ بھی تاکید کے لیے، اور آخر میں جو ان یہ نون آ رہا ہے اور لکھا ہوا جو الف کی شکل میں ہے تنوین کے ساتھ، یہ بھی تاکید کے لیے. مطلب یہ ہے کہ ضرور بھی ضرور، نصفع گھسیٹیں گے، بن ناسیہ سر کے بال کے ذریعے، ناسیہ سر کے بال، کاذبہ. اب یہاں پہ ہم تھوڑا اچھا ترجمہ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں ایسے سر کے بال، تاکہ عجیب سا نہ لگے. ایسے سر کے بال جو کہ جھوٹے ہیں اور گنہگار ہیں. فا، یہ فا کا ترجمہ تو وہی ہے تو، اور یہ لام ایک جگہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ امر اور آرڈر بنانے کے دو طریقے ہیں. ایک تو سیکنڈ پرسن یعنی مخاطب کا طریقہ تو الگ ہے، جو بار بار آتا رہتا ہے کہ شروع سے وہ ہٹا دیجئے، مضارع کی نشانی پہلا حرف ہٹا دیجئے اور الف لگا دیجئے. یہ تو بار بار ہمارے سامنے آتا رہتا ہے. ونحر میں آیا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم میں آیا ہے، اور اس کے بعد والضحیٰ کی صورت میں کئی مرتبہ آیا. لیکن یہ بھی ہماری جگہ لإلاف قریش کی صورت میں آیا تھا. آپ یاد کرو، لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا، بالکل اسی طرح فَلْيَدْعُوا فَلْيَعْبُدُوا. تو یہ بھی امر یعنی آرڈر ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ تھرڈ پرسن غائب کا آرڈر ہے.
تو تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن یعنی غائب اور متکلم کے امر اور آرڈر بنانے کا طریقہ الگ ہے، اور سیکنڈ پرسن یعنی مخاطب کے بنانے کا طریقہ الگ ہے۔ جو بار بار آتا رہتا ہے وہ مخاطب کا طریقہ ہے، اور یہاں پر یہ فلیدعو یہ تھرڈ پرسن غائب کا طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اصل آپ یہ سمجھیے، یہ ہے یدعو۔ یدعو کے معنی ہے بلانا، یہ پرزینٹ مضارع ہے، دعا ماضی پاسٹ ہے، اور یدعو مضارع ہے بمعنی بلانا۔ جب اس کا امر بنائیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، پہلا لفظ ہٹا دیجئے اور یہاں پر لام لگا دیجئے۔ نہیں ہٹانا نہیں ہے، ہم یہ تو سوچ رہا کیا ہو رہا، یہاں پر ہٹانا نہیں ہے، بس یہ یاد ہے، وہاں تو ہٹانا تھا اور یہاں پر نہیں ہٹانا ہے، تو لام لگائیے، اور اس لام کی وجہ سے آخر میں اگر پیش آ رہا ہے پہلے سے تو اس کو جزم دے دیجئے، ساکن کر دیجئے، اور اگر آخر میں الف واو یا ہو تو اس کو ہٹا دیجئے، جیسے لم کی طرح ہے، لم کی وجہ سے بھی یہی بتلایا تھا ہم نے، تو اس کو ہٹا دیا، تو یہ ہو گیا لیدعو۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو لام لام امر ہوتا ہے، ہم اس کے آگے لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، یہاں لکھ دیتے ہیں، لام امر اس کو کہتے ہیں۔ یہ لام امر پہ اصل زیر آتا ہے، یہ اصل ہے فلیدعو، چاہیے کہ وہ بلائے، لیکن جب فا اس سے ملتا ہے تو اس کی وجہ سے لام ساکن ہو گیا، جیسا کہ فلیعبدوا میں بالکل ہم نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا، اصل ہے لیعبدوا، چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں بیت اللہ کے، اس بیت کے یعنی بیت اللہ کے رب کی، لیکن وہاں بھی فا آ گیا تھا پہلے، اس وجہ سے وہ لام ساکن ہو گیا تھا، یعنی اس کے اوپر جزم آ گیا تھا، اور یہاں پر بھی فا کی وجہ سے یہ لام کا زیر سکون سے بدل گیا، اور یہ ہو گیا فلیدعو، یہ لام یہاں پر آ گیا، فلیدعو چاہیے کہ بلا لے وہ، اور یہ وہ آ رہا ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر ہوا، کیونکہ یہ غائب ہے، اور غائب میں عام طور پر اس کا سبجیکٹ اور یہ پرناؤن چھپا ہوا ہے، چاہیے کہ وہ بلا لے۔ نادی کہتے ہیں مجلس کو، اور ہوا کہتے ہیں یہ اسی کی طرح لوٹ رہی ہے جو اصل ابو جہل ہے، اور الذی جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، تو چاہیے کہ بلا لے وہ اپنی مجلس کو، چاہیے کہ بلا لے وہ اپنی مجلس کو، لیکن مراد ہے اس سے مجلس والے، اس وجہ سے ہم ترجمہ یہی کریں گے مجلس والے، چاہیے کہ بلا لے وہ اپنی مجلس والے کو، اسی وجہ سے بعض علماء نے اس کا ترجمہ مجلس کیا ہے، کیونکہ اصل نادی کے حقیقی معنی مجلس کے ہیں، اور بعض نے ترجمہ کیا مجلس والے، مفتی تقی صاحب نے ترجمہ یہی کیا مجلس والوں کو، کیونکہ مجلس تو آتی نہیں، مجلس والے ہی آتے ہیں آدمی کے، تو اس وجہ سے مراد وہی ہے، تو چاہیے کہ بلا لے وہ مجلس والے کو، اپنی مجلس والے کو، ہاں اپنی مجلس والے کو۔ سا یہ سین وہی ہے جو ہمارے سامنے آیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، نمبر ایک تو تاکید، اور نمبر دو آئندہ فیوچر میں کچھ کام کرنا، تو ہم اس کا ترجمہ یہاں پر دوسرا کریں گے فیوچر والا، کہ ان قریب، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ان قریب سے، ان قریب ندعو، یہ بھی اصل میں ندعو ہے، ان قریب ہم بلائیں گے، تو اصل میں ندعو ہے نعبدو کی طرح، اور یہ واو ختم ہوا ہے، اصل میں تھوڑا مشکل ہو جائے گا، میں بتلانا چاہ رہا ہوں، ہاں یہ ختم ہوا ہے جواب کی وجہ سے، جب بات آئے گی تو بتلانی پڑے گی کہ جو امر ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے، اس کے جواب میں جو بات آتی ہے اس میں بھی یہی قاعدہ چلتا ہے کہ اگر آخر میں پیش ہے تو اس کو جزم دیتے ہیں، اور اگر آخر میں واو الف یا ہوتا ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جواب امر، لکھ لیجئے تاکہ شاید یاد ہو جائے، اور پھر بہت سے مدرسے سے متعلق بھی ہیں تو ان کی بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جواب امر، جواب امر مجزوم ہوتا ہے، اور مجزوم یعنی جزم آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اگر آخر میں پیش پہلے سے ہے تو اس کو تو جزم ہی دیتے ہیں. جیسے اگر نعبد ہوتا مثال کے طور پر تو کہتے ہیں نعبد کہتے ہیں کیونکہ نعبدو پر پہلے سے پیش ہے دال پر. لیکن یہاں پر پہلے سے ہے ندعو تو اس کا مطلب وہی ہے کہ جس طریقے سے ہم جزم کے موقع پر الف واو یا ہوتا ہے اس کو گرا دیتے ہیں یہاں بھی گرا دیں گے. اور جواب امر کا مطلب یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اردو میں آپ سمجھ لیجئے میں کہوں آپ کو میرے پاس آؤ تو میں نے آپ کو آنے کا حکم دیا اور اس کے بعد کیا کہوں گا آؤ کھاؤ. تو عربی میں کہیں گے ایتی فاکل ایتی فتاکل آؤ پھر کھاؤ. تو جواب امر یعنی حکم کرنے کے بعد اس کے اوپر جو حکم لگتا ہے وہ جواب امر کہلاتا ہے اور وہ بھی مجزوم ہوتا ہے. تو عنقریب بلائیں گے ہم ترجمہ ہے نون کا اور بلائیں گے کیونکہ یہ پرزینٹ ہے اور اس کا ترجمہ یہاں پر فیوچر والا ہوگا مستقبل کا ترجمہ ہوگا. بلائیں گے ہم الزبانیہ یہ زبانیہ ہیں دوزخ کے فرشتے. بس اس کا ترجمہ یہ یاد کر لیجئے دوزخ کے فرشتے. یہ لفظ تو ہاں فیمیل ہے زبانیہ تو آخر میں بولتا جب بھی آتی ہے عربی زبان میں وہ فیمیل ہوتا ہے لیکن مراد اس سے میل ہے. بھائی فرشتے کو تو نہ میل ہے نہ فیمیل ہے. فرشتے تو نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. جی اور آئی تو ان کا کہاں چلا گیا میں فل یدعو نادیہ چاہیے کہ وہ بلائے نادیہ اپنی مجلس والے کو سندع الزبانیت ان قریب ہم بلائیں گے. دعا یدعو کے معنی بلانا دعا پاسٹ ہے اور یدعو پرزینٹ ہے. ہم بلائیں گے دوزخ کے فرشتوں کو. کلا یہ کلا بھی وہی ہے جو اوپر آ چکا ہے اس کے معنی ہرگز نہیں. مطلب یہ ہے ہرگز نہیں ہم ترجمہ تو ہرگز نہیں میں لکھنے کی ضرورت نہیں اور مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسا نہ کرنا چاہیے. بس یہ سب یہ گڑبڑی کر رہا ہے. کلا ہرگز نہیں ایسا نہ کرنا چاہیے اس کو. لا تطیعہ یہ پھر آپ کے سامنے آیا ہے نہیں کہتے ہیں آرڈر کی نگیٹیو سائیڈ کو لا تطیع اور اس کے بنانے کا طریقہ ہم نے بتلایا تھا کہ اصل تو یہ ہے پرزینٹ مضارع تطیعو کے معنی تم اطاعت کرتے ہو اور لا تطیعو کے معنی تم اطاعت نہیں کرتے ہو. یہ تو ہے پرزینٹ نفی یعنی خبر دے رہے ہیں نگیٹیو انداز میں. اور جب ہم نے اس کو بنایا نہیں یعنی آرڈر کی نگیٹیو انداز حکم دیا ہے اس کو نہ کہہ کر تو اس کے لیے ہم وہ کرنا یہ ہوتا ہے کہ آخر میں ہم جزم دیتے ہیں. آخر کے پیش کو جزم دے لا تطیع ہو گیا. لیکن یہ بھی بات پہلے آ چکی ہے کہ عربی میں جب دو لفظ جمع ہو جاتے ہیں یا پہلے کو ہٹا دیتے ہیں یعنی دو ساکن ہو گئے یا پر بھی زبر زیر پیش کچھ نہیں عین پر بھی کچھ نہیں تو یا کو ہٹا دیں گے تو ہو گیا لا تطیع. اور لا تطیع میں لفظوں میں تو یہ فرق پڑا اور ترجمے میں یہ فرق پڑا جو ہم خبر دے رہے تھے اب خبر کے بجائے وہ حکم ہو گئے لا تطیع اطاعت مت کیجیے کہنا مت مانیے ہو اس کا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کا کہنا مت مانیے. یہ جو کہتا ہے کہ حرم میں نماز نہ پڑھا کرو تو اللہ تعالیٰ کے رسول کو آخر میں کہا لا تطیعہ آپ اس کا کہنا مت مانیے. آج کے دور میں جو ہم سے کہا جا رہا ہے نماز نہ پڑھو وغیرہ مسجد وغیرہ میں تو مسجد کی میں نماز پڑھنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے یہاں حکم دیا تو ہم مسجد ہی میں نماز پڑھیں گے. کبھی اس آیت سے کوئی مسئلہ نکال لے. لا تطیعہ آپ اس کا کہنا مت مانیے. واسجد کر لو عبد الغفار واسجد اور یہ واسجد وہی ہے یہ امر آرڈر ہے. اصل تو یہ ہے تسجد اور آخر میں دال کو ساکن کر دیا اور شروع میں تا ہٹا کر الف لیا ہے. واسجد اور سجدہ کیجئے وقترب اور خوب قریب ہو جائیے. دیکھو ایک کے معنی ایک تو ہے
ہاں اقترب، اصل یہی ہے اقترب، لیکن واو پیچھے سے آیا تو اس نے واو کو الف ختم ہو گئے تو ہو گئے وقترب۔ اسی طریقے سے وسجد اصل میں ہے اسجد، کیونکہ زیر جب آتا ہے جبکہ سیکنڈ لاسٹ حرف پر زبر ہو یا زیر ہو، اور اس سے اگر سیکنڈ لاسٹ پر پیش ہو تو اب یہاں پر بھی الف پر بھی پیش آئے گا، تو اصل میں اسجد انصر، لیکن واو کو جب پیچھے سے ملایا تو اس کا الف کا پیش ختم ہو گیا اور ڈائریکٹ واو کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا وسجد، سجدہ کیجئے، وقترب اور خوب قریب ہو جائیے۔ بس یہ یاد رکھیں اس کا ترجمہ خوب کریں گے، کیونکہ ایک ہے قروبہ یقربو کے معنی ہوتا ہے قریب ہونا، اور جب اس کو باب افتعال میں لے جاتے ہیں یہ مدرسے والوں کے لیے ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے خوب قریب ہونا۔ باقی اس میں جو تفسیر ہے انشاءاللہ اور نصیحت ہے وہ اگلی میٹنگ میں آ جائے گی، اور یہ ترجمہ لکھی تھے پورا۔ اسکرین شاٹ لے لیجئے جن کو لینا ہے۔ ایک منٹ۔ ہم ایک بار اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں آج کے سبق کا۔ ارأیتا، کیا تو نے دیکھا، اور مراد ہے بتلاؤ، ان کذبا اگر جھٹلاتا ہے وہ، یعنی مراد ابو جہل ہے اور اصل ہے الذی، اور قرآن یہاں پر چھپا ہوا ہے، اس کو بریکٹ کر دیتے ہیں۔ اگر وہ جھٹلائے قرآن کو، وتولا اور منہ پھیرے، اور منہ پھیرے کس سے؟ اسلام سے، ایمان سے، اور منہ پھیرے ایمان سے، تو اس کو روکنا نہ چاہیے، یہ یہاں پر چھپا ہوا ہے۔ علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، کیا اس نے نہیں جانا، بِأَنَّ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ہو، یہاں پر یہ ہو چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہ کرنا چاہیے، یعنی اس آدمی کو ایسا نہ کرنا چاہیے، ہرگز نہیں۔ لئن لم، لام یقیناً، ان اگر، لم ینتہی باز نہ آیا، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا، لنسفعن، لام اور آخر کے نون کا ترجمہ ضرور بھی ضرور، نسفع ہم گھسیٹیں گے، بالناسیہ سر کے بال کے ذریعے، ناسیہ ایسے سر کے بال، کاذبہ جو جھوٹے ہیں، خاطئہ جو گنہگار ہیں۔ فلیدعو، فا کے معنی تو، لام کے معنی چاہیے، یہاں چاہیے ترجمہ کریں گے اس کا۔ چاہیے کہ بلا لے وہ، یہ تو کیونکہ فرسٹ پرسن تھرڈ پرسن غائب کا ہے، اس وجہ سے اس کا سبجیکٹ اسی کے اندر چھپا ہوا، چاہیے کہ بلا لے وہ، نادی اپنی مجلس کو، مراد اپنی مجلس والوں کو، سندعو ان قریب، ندعو ہم بلائیں گے، الزبانیہ دوزخ کے فرشتوں کو، کلا ہرگز نہیں، یعنی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لا تطیع آپ اطاعت نہ کریں، ہو اس کی، وسجد اور سجدہ کیجئے، وقترب اور خوب قریب ہو جائیے، کس کے خوب قریب ہو جائیے؟ اللہ تعالیٰ کے، ظاہر سی بات ہے۔ اب اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور اگلی میٹنگ اب ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ تفسیر اور نصیحت بیان کر دیں گے، تفسیر میں بتلا دیں گے۔